حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا 1 درہم اگر میں نے لے لیا ہے، اس کو واپس لوٹانا میرے نزدیک 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل ہوٹلوں سے کھانا منگانے کا سسٹم زیادہ ہو گیا۔ کبھی ضرورت میں، مجبوری میں، گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا سفر میں جانا ہے، یا سفر سے آئے ہیں، ہوٹل سے کچھ خرید کر لائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ آج کل بچیوں کو کھانا پکانا نہیں سکھایا جاتا، اور انشاءاللہ قیامت تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا رہے گا، ان کی سیرت کو پڑھتے رہیں گے اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان سونا پہنتے ہیں، نوجوان سب سونا پہنتے ہیں، مرد اگر کوئی پہنتا بھی نہیں وہ شکرانے کے دن ڈال لیتی، نکاح کے دن، ولیمہ ہے، وہ نوجوان خود بھی بچنا چاہے، نہیں امی حضرت بولے ہی پہننا نہیں، مردوانے نہیں، بات شکرانہ ڈال لے، میرے واسطے ڈال لے، میں تجھے جنیس والی، انہیں کون کی مولوی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، محمود کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن جیسی عظیم الشان آسمانی کتاب عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت، تم حلال چیزوں کو کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں حلال روزی کی ترغیب دی ہے، حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے، اور رسولوں کو حکم فرمایا
اور متعدد قرآن کی دوسری آیات میں عام ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ روزی تلاش کریں اور اسی کو کھایا پیا کریں۔ اور اس آیت میں ایک عجیب نکتے کی بات ہے، اللہ پاک نے حلال روزی کھانے کا حکم فرمایا، اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ یہاں سے ایک نکتہ نکلتا ہے، ایک باریک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حلال روزی کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے۔ حلال روزی اگر ہماری ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا لباس، A to Z تمام کی تمام چیزیں حلال کمائی سے ہیں۔ کسی کا مال غصب کیا ہوا نہیں ہے، رشوت کا مال نہیں، سود کا، چیٹی کا مال نہیں، بلکہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، اور جو چیز کھا رہا ہے وہ حلال بھی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کماتا تو حلال ہے لیکن کھاتا حرام چیز ہے۔ کھانے کی چیز کا حلال ہونا یہ بھی ضروری ہے، مشتبہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حرام تو دور کی بات، مشتبہ چیز سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں انکم لتغفلون افضل العبادت الورع، بلا شبہ تم لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، افضل ترین عبادت ہے، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج کر لینا افضل ترین عبادت ہے۔ بے شک یہ سب افضل ترین عبادتیں ہیں، لیکن ان سب میں جان پیدا کرنے والی عبادت وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ حلال چیزوں کو کھانا ہے اور حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس۔ بڑی زبردست بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم اس چیز کو نہ چھوڑو جس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ جس میں کوئی حرج ہے۔ یعنی بعض مرتبہ ہمارے سامنے ایسی چیز آتی ہے جس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اس میں شک کا اندیشہ ہوتا ہے، اس چیز کے کھانے میں تھوڑا بہت گمان ہے کہ اس کو کھانا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے آج کل پیکٹ کا گوشت ملتا ہے، اور آج کل موبائل کے ذریعے کھانا منگاتے ہیں،
اور پتہ نہیں وہ کون سے ہوٹل سے لائے گا، کہاں سے لائے گا. فون پر اس نے بتایا کہ میں مسلمان کے ہوٹل سے ہی لاؤں گا، لیکن شک تو ہے نا اس کے اندر، کیا معلوم وہ کہاں سے لے کر آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی متقین کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس چیز کو نہ چھوڑو جس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو بھی چھوڑ دو. جس کے بارے میں پکا علم ہو، 100% تمہارا دل مطمئن ہو، بس اسی کو اختیار کرو. بڑے بڑے صوفیاء اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں. کیا بات تیرکنے ٹوپی نہ ہے پلاسٹک کی نہیں، پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگ لا کر کے رکھ دیتے ہیں پلاسٹک کی ٹوپی. یہ دنیا کی ایک واحد ایسی ٹوپی ہے جس کے پیدا ہونے سے لے کر، یعنی مینوفیکچر ہونے سے لے کر اس کی موت تک اس کو دھویا نہیں جاتا. ایک بار لا کر کے یہاں رکھ دیا، بس وہ سر کو بدل رہا ہے. ٹوپی روزانہ الگ الگ آدمی کے سر میں، الگ الگ آدمی کے سر میں وہ ٹوپی جو ہے چڑھتی رہتی ہے. کسی کے سر میں کچھ ہے، کسی کے سر میں کچھ ہے. اسی طرح میلی کچیلی اس میں ہمارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کپڑے بڑے شاندار پہنتے ہیں، جوتا بھی ایک دم شاندار، بیلٹ بھی ایک دم شاندار، جینس پینٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، چشمہ بھی اچھا ہے، موبائل بھی 50,000 روپے کا ہے. 50 روپے کی ٹوپی خریدنے کے لیے پیسے نہیں. عجیب بات ہے. تو بچوں کو بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنا، مسلمانوں کا طور طریقہ، صحیح اسلامی رہن سہن ان کو سکھانا ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ متقین کے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ چھوڑو جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ جس میں کوئی حرج ہے، اندیشہ ہے، شک شبے کی وہ چیز ہے. بہرحال اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا، تمام پیغمبروں کی جماعت کو، تمام رسولوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، حلال بھی ہونا اور جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ پاک بھی ہونا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے. آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پوری رات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر بیان کو سنتے ہیں، لیکن فجر کی نماز چٹ کر دیتے ہیں. اور شیخ کیسے تھے؟ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ پاک بھی ہونا، حلال بھی ہونا، پاکیزہ بھی ہونا اور برکت والا کھانا کھانا چاہیے. آج کل ہوٹلوں سے کھانا منگانے کا سسٹم زیادہ ہو گیا. کبھی ضرورت میں، مجبوری میں، گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا سفر میں جانا ہے یا سفر سے آئے ہیں، ہوٹل سے کچھ خرید کر لائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. آج کل بچیوں کو کھانا پکانا نہیں سکھایا جاتا، موبائل چلانا سکھایا جاتا ہے، کمپیوٹر ان کو سکھایا جاتا ہے، ٹیب ان کو دیا جاتا ہے. کھانا، چائے بنانا نہیں آتا بچیوں کو. اب یہ سسرال میں جائے گی، وہاں ساس اور بہو کے جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچیوں کو اس کا طور طریقہ، رہن سہن، اولاد کی تربیت کس طرح کرنا، گھر میں صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، کوئی آئے جائے پردے کا لحاظ کرنا،
آواز کو کم رکھنا، یہ ساری چیزیں سکھانا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت، حلال چیزوں کو کھایا کرو، پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو بھی متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن موقع ہے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک نہر نظر آئی اور اس نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی، جنگل ہے، کھانا بہت دیر سے کھایا ہوا نہیں تھا، بہت شدت کی بھوک لگی تھی، جنگل ہے، آس پاس کوئی سیب کا باغ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، جنگل ہے، جنگل میں پڑی ہوئی چیز اگر کوئی آدمی کھا لے کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے۔ حضرت نے اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا اگرچہ میں جنگل میں ہوں، اگرچہ یہاں کوئی سیب کا باغ نہیں ہے، اس کا مالک یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک سیب کو ویسے بھی کوئی پوچھتا بھی نہیں، پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ضرور ہوگا۔ یہ نہر سے بہہ کر کے آ رہا ہے، تو نہر کو فالو کرتے ہوئے چلے گئے۔ بہت دور جانے کے بعد سیب کا باغیچہ ملا، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بوڑھے بزرگ تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر کے ساری کارگزاری سنائی کہ آپ کے باغیچے سے ایک سیب نیچے نہر میں گرا، وہ بہہ کر کے راستے میں آیا، مجھے بہت شدت کی بھوک لگی تھی، میں نے اس کو کھا لیا۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولتے کوئی بات نہیں، آپ نے کھا لیا۔ ٹماٹر کی منڈی میں آپ جائیے، آج میں گیا تھا وہاں، نیچے ہزاروں ٹماٹر پڑے ہوئے، ایک عورت کو بھی دیکھا نیچے پڑے ہوئے ٹماٹر کو اٹھا رہی ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، بلکہ وہاں جو اس کے اندر رکھے ہوئے ٹماٹر ہے، کیا بولتے ہیں اسے، کیٹرین کیا بولتے ہیں اس کو، کریٹ، ہاں، کریٹ میں رکھے ہوئے ٹماٹر ہے، کوئی آدمی جا کر دو چار ویسے بھی لے لے گا تو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ تو ایک سیب ہے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو، نوجوان ہے، ایک سیب کھا لیا، اس کو اتنی فکر ہے، مالک کو تلاش کرتے ہوئے اتنا دور آیا، بڑا تقوی پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی جانے نہیں دینا، موقع بڑا اچھا ملا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ بغیر اجازت کے میرا اس نے ایک سیب کھا لیا۔ تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، تو نے میری اجازت کے بغیر میرے باغیچے کا ایک سیب کھا لیا اور معافی مانگتا ہے؟ چلو معاف کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میری لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا، میری لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور لڑکی کیسی؟ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اور پیر سے معذور ہے، چل نہیں سکتی۔ اگر تم نے شادی کی، نکاح کیا، تب میں تمہاری یہ غلطی معاف کروں گا، ورنہ نہیں۔ اب ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، تقوی والے تھے، ان کو ڈر ہوا، خدا کا خوف ہوا، کہیں قیامت میں اس ایک سیب کا حساب دینا نہ پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا ایک درہم اگر میں نے لے لیا ہے، اس کو واپس لوٹانا میرے نزدیک
6 लाख दिरहम सदका करने से बेहतर है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या फरमाया? किसी आदमी का अगर मैंने 1 दिरहम भी ले लिया है, उसका वापस करना मेरे नजदीक 6 लाख दिरहम सदका करने से भी बेहतर है, क्योंकि वो उसका माल है। कयामत में दूसरे का माल जो ले लिया उसका हिसाब देना होगा, और अपनी तरफ से लाखों आप सदका करो ना करो उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, सदका करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। इस कदर एक एक चीज का वो ख्याल करते थे। शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि जब ये शर्त आप लगा रहे हैं माफ़ी के लिए, तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ, निकाह करा दीजिए। चुनाचे निकाह करा दिया, निकाह हो गया। रात का वक्त आया, कमरे में भेजा कि जाओ इसी में तुम्हारी बीवी है। अबू सालेह ने निकाह से पहले उनको देखा भी नहीं, बातचीत भी नहीं, कुछ भी नहीं, चले गए। अंदर गया तो क्या देखते हैं? हसीन और जमील लड़की है, आंख भी सही काम कर रही है, ज़बान भी ठीक है, बातचीत भी करती है, पैर से माजूर भी नहीं। फौरन भागकर बाहर आ गए। अरे ये क्या हो गया? वो बूढ़े आदमी है, शायद उनको धोखा हो गया। मुझे जिस लड़की के बारे में बताया था वो तो अंदर नहीं है, यहाँ तो कोई और है। जा करके कहा कि हज़रत अंदर वो नहीं है जिससे मेरा निकाह हुआ, कोई लड़की गलती से आ गई, शायद आपकी 2-3 लड़कियाँ हो। तो शेख अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे नौजवान घबराना नहीं, वही तुम्हारी बीवी है। कहने लगे वो मेरी बीवी किस तरह? मेरी बीवी की खुसूसियत आपने बयान की है कि आंखों से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, पैर से माजूर है, लेकिन वो तो सही सालिम लड़की है अंदर। तो शेख अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बच्ची को मैंने अंधी इसलिए कहा कि उसने कभी नामहरम को नज़र उठा करके नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा कि कभी उसने किसी दूसरे की गीबत नहीं की, बुराई नहीं की। और पैर से माजूर उसको इसलिए कहा कि कभी वो बाजार वगैरह नहीं गई, इधर उधर तफरी करने, घूमने फिरने नहीं गई। इसलिए मैंने कहा जाओ तुम इसी लायक हो के तुमको ऐसी लड़की मिले। कैसा इंतखाब है अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह का। उस नौजवान के अंदर जो तकवा था, तकवा देख करके निकाह कर दिया। आज हम क्या देखते हैं? उन्हें कितना कमाता, उसका कोंपा कितना बड़ा है, बाप, भाई बहन, जायदाद, खानदान, प्रेस्टेज, ये सब देखते हैं। सबसे पहले जिस चीज को देखा जाना चाहिए वो क्या है? दीनदारी। उस नौजवान के अंदर दीनदारी है या नहीं, नमाज पढ़ता है या नहीं, उसके अंदर अखलाक है या नहीं। बाद में खानदान भी देखो, माल भी देखो, हुस्न जमाल भी देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस दीनदारी को देना चाहिए। बहरहाल अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा और उनको रुखसत किया अपनी बच्ची के पास। फिर उनकी ज़िंदगी गुजरती रही। बाद में उनके पेट से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों का सरदार उनको कहा जाता है। इतने बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। वजह क्या बनी? वही खाने पीने की चीज़ों में एहतियात, हराम का एक लुकमा भी मेरे अंदर ना जाए। ये जो तकवा था अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के अंदर, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा बच्चा दिया कि कई 100 साल गुजर गए, तब भी आज हम उनका नाम लेते हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता रहेगा। उनकी सीरत को
پڑھتے رہیں گے اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو حلال روزی کے اندر اتنی برکت ہے۔ اور ایک بات یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال چیز کو کھایا۔ 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 3 کام کر لو جنت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ من اکل طیبا، جس نے حلال چیز کو کھایا، پاکیزہ چیز کو کھایا۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور عمل سنت کے مطابق کیا۔ رات میں سوتا ہے سنت کے مطابق، وضو کر کے سوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سورتیں پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، تینوں کل ہے اور تسبیحات ہیں، یہ سب پڑھ کر کے سوتا ہے، دعا پڑھ کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھ کر کے اٹھتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کر کے جاتا ہے، وضو میں سنت کا طریقہ، مسجد کو آتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کھانا پینا رہن سہن شادی بیاہ A to Z پوری زندگی میں جو آدمی جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت اتنی زیادہ پکی ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے۔ جب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کے سامنے جانا ہے اور اس کو بوسہ دینا ہے، اس کے بعد طواف شروع کیا جاتا ہے، اور ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمایا، انی لا اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تم کسی کو کوئی نقصان بھی پہنچا نہیں سکتے اور کسی کو تم کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں بھی تم کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ حضور نے تم کو بوسہ دیا ہے تو حضور کے عمل کی وجہ سے، حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تمہارے پتھر ہونے کے باوجود میں تم کو بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تم تو ایک پتھر ہو۔ یہ سنت کا اہتمام۔ اور طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا پہلوان کی طرح چلنا اور دہنا مونڈا گھمانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ حضور نے یہ عمل تو حضور نے یہ رمل والا عمل اس لیے کیا تھا طواف میں تاکہ جو پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر کافر حضور کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان یہاں کیا کرتے ہیں، تب حضور نے ان کو مسلمانوں کی طاقت دکھانے کے لیے طواف کے اندر رمل کیا تھا، مونڈھوں کو ہلا کر کے آپ نے طواف کیا تھا۔ اب تو کوئی کافر دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی حضور نے کیا ہے اس لیے میں اب بھی کر رہا ہوں۔ حضور کی وفات ہو چکی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ، کوئی کافر دیکھنے والا نہیں یہ طاقت کو زور کو دکھاتے وقت، لیکن فرماتے ہیں حضور نے کیا ہے اس لیے میں بھی کروں گا۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر آپ نے وضو فرمایا، وضو کے بعد مسکرائے،
ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں مسکرائے، ہنسی آپ کو کیوں آئی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بھی ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، وضو کے بعد آپ نے یہیں بیٹھ کر کے مسکرایا تھا، اس لیے میں بھی یہیں بیٹھ کر کے مسکرایا۔ حضور کے عمل سے اتنی محبت۔ ایک مرتبہ حضور بیان فرما رہے ہیں، مجلس میں ایک صحابی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھی۔ حضور نے ان کو بلایا اور انگوٹھی لے کر کے زمین پر پٹخ دیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھے، جہنم کی آگ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، تو مرد ہو کر کے سونا کیوں پہنتے ہو؟ آج ہمارے بہت سارے مسلمان سونا پہنتے ہیں، نوجوان سب سونا پہنتے ہیں۔ مرد اگر کوئی پہنتا بھی نہیں، وہ شکرانے کے دن ڈال لیتی، نکاح کے دن، ولیمہ ہے، وہ نوجوان خود بھی بچنا چاہے، نہیں امی حضرت بولے ہی پہننا نہیں، مردوا نہیں بات شکرانہ ڈال لے، میرے واسطے ڈال لے، میں تجھے جنیس والی، انہیں کون کی مولوی؟ ماں کی محبت میں وہ حرام کرتا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام کو کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، وہ کام کسی کے کہنے پر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ پیار سے ان کو منع کر دینا کہ امی جو بھی کام بولو میں سنوں گا، لیکن یہ حرام کام مجھ سے کرنے نہ دینا، میں یہ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال صحابی کو حضور نے ڈانٹا کہ تم مرد ہو کر کے سونا پہنتے ہو، یہ تو جہنم کا انگارہ تم نے ہاتھ میں لے لیا۔ خیر وہ مجلس ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ صحابی جانے لگے تو ساتھ میں جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا ارے بھائی تمہاری انگوٹھی دیکھو یہیں پڑی ہے، یہ لے جاؤ، مت پہنو، لے جاؤ، لیکن تمہارا یہ مال ہے، تمہارا سونا ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اسے میں ہاتھ نہیں لگاتا، میرے آقا نے اس کو پھینک دیا، میری کیا ہمت اور جرأت کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں۔ یہ شان تھی صحابہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح زندہ فرماتے تھے، جو حضور کو پسند وہی مجھے پسند۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے، 10 سال حضور کی خدمت کیے، 10 سال حضور کی خدمت کیے، بہت بڑے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، ابھی چھوٹے سے ہیں، بچے سے ہی ہیں، حضور کو دیکھا، حضور کھانا کھا رہے ہیں، سالن میں کدو ہے تو اس کو نکال کر کے کھا رہے ہیں، سالن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ ایسا حضرت انس نے دیکھا، اس دن سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ حضور کو کدو پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی کدو پسند ہے۔ ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اکثر ان کے گھر میں جو بھی سالن بنتا تھا اس میں کدو کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے اور ان کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور میری سنت پر جو عمل کرے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور وہ آدمی جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، وہ آدمی
جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اس آدمی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ وہ آدمی ایسا ہے، ایسا مومن ہے، ایسا مسلمان ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ والے تو ایسے گزرے ہیں جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد تہجد پڑھنے کا ارادہ ہوا، بستر سے اٹھے اور تہجد پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا، تہجد پڑھنے لگے، نماز مکمل ہوئی، بعد میں سوچا ابھی فجر میں کافی وقت ہے، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ آرام کرنے کے لیے جب بستر کی طرف گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کے بستر میں ایک بلی آ کر کے گھسی ہوئی ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، سردی کی رات ہے، جانوروں کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے، بلی آ کر کے ان کے بستر میں گرماہٹ کی وجہ سے گھسی ہوئی ہے، اس میں آرام کر رہی ہے۔ لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پوری رات مصلی پر گزار دیے، بستر کی طرف نہیں گئے تاکہ بلی کو ان کے جانے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے، بلی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ ایسے اللہ والے جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آج ہم دوسروں کو چھوڑیے، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ماں کو کتنے نوجوان ایسے ہیں گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت، اللہ حفاظت فرمائے۔ بلی کی وجہ سے حضرت جو ہے پوری رات نماز میں گزار دیے تاکہ بلی آرام سے رات گزار کر کے چلی جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، پردے میں آ کر کے بیٹھی، آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگی۔ مسئلہ پوچھنے کے درمیان کیا ہوا، اس عورت کا کچھ پیٹ خراب تھا جس کی وجہ سے زور سے ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، جس سے آواز بھی آئی اور عورت شرمندہ ہو گئی۔ ایک مرد کے سامنے میری ہوا خارج ہو رہی ہے، ایک مرد کے سامنے میری ہوا خارج ہو رہی ہے، وہ بھی زور سے آواز آئی، عورت بہت شرمندہ ہو گئی۔ لیکن آئی تھی وہ مسئلہ پوچھنے، بہرحال جو ہوا، مسئلہ پوچھنے لگی، مسئلہ پورا پوچھ لیا، لیکن حضرت اندر سے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حضرت جو ہے کوئی جواب نہیں دیے۔ اس نے بار بار جب کہا، حضرت اندر سے کہنے لگے، ارے بہن تھوڑا زور سے بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ بہت اچھا سننے والے تھے، کان ان کے صحیح تھے، لیکن ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ بیچاری کی ہوا نکل گئی، اس میں آواز آئی اور اس آواز کو میں نے سنا، اس وجہ سے یہ عورت شرمندہ ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے اپنے آپ کو کیسا ظاہر کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، زور سے بات کرو، تم کیا بول رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ تب عورت کو ہمت آئی، چلو حضرت کو آواز نہیں گئی ہے، یہ سمجھ کر وہ حضرت سے مسئلہ پوچھ کر کے خوشی خوشی چلی گئی۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ اس دن سے لے کر جب تک وہ عورت زندہ رہی، جو بھی آدمی حضرت سے کوئی بات کرنے آتا تو بولتے، زور سے بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ کہیں عورت کو پتہ نہ لگ جائے کہ صرف میری وجہ سے حضرت اس دن جھوٹ بولے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ جب تک وہ عورت زندہ رہی، حضرت لوگوں سے یہی بولتے تھے، بھائی زور سے بولو، ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا۔ توریہ کر لیتے تھے، یعنی گول مول بات پہ تھوڑا زور سے بولو، کیا آہستہ آہستہ بولتے ہو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا
وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو آدمی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور اس سے سارے لوگ محفوظ ہوں، اس کی وجہ سے سارے لوگ امن میں ہوں، وہ آدمی کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، دخل الجنہ، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ کتنے آسان اعمال ہیں جنت میں جانے کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ میں یہ چھوٹے موٹے اعمال کر لیں گے، اپنا کھانا پینا حلال کر لیں گے، پاکیزہ چیزوں کو کھائیں گے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے اور اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت ہمارے لیے فکس ہو جائے گی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔